السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید ناظرین کرام. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں خطیب اعظم ممتاز عالم دین مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے، سواد اعظم اہل سنت حقیقی کے سربراہ، مولانا اکاڑوی اکیڈمی العالمی کے سربراہ، www.okadvi.com. آپ اس ویب سائٹ پہ جا کر ان کے لیکچرز سن سکتے ہیں، ان کی گفتگو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، بیانات ہیں، تقاریر ہیں، ملفوظات ہیں، اور متعدد کتابوں کے آپ مصنف ہیں، ہمارے بہت ہی قابل احترام. ان کی مصروفیات چونکہ افطار کے وقت ایک چینل کے ساتھ وقف ہیں، ہمارا ہم عصر چینل ہے ہم ٹیلی ویژن، اور وہاں بہت ہی خوبصورت یہ پروگرام کرتے ہیں افطار میں، اور ان کے ساتھ ماشاءاللہ نور الحسن صاحب بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے. بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں، بہت عاجزانہ اور انکساری کے ساتھ سوالات کرتے ہیں. ان میں ہے بھی ماشاءاللہ عجزی اور انکساری، انہیں ترقی اللہ بہت دے. تو اس میں علامہ صاحب مصروف رہتے ہیں، ورنہ تو افطار میں بھی ہم ان کو ضرور زحمت دیتے ہیں، لیکن پہلے سے کمیٹڈ ہیں. علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مزاج گرامی بخیر. الحمدللہ. پیار کرنا، دعائیں لینا کوئی آپ سے سیکھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن خصوصیات سے نوازا ہے. مجھے ایک چھوٹی سی بات جی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مولائے کائنات جی، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح آئے. فرمایا اے علی رات کیسے گزاری؟ انہوں نے بتایا میں نوافل میں اذکار میں. فرمایا تم سے اگر ایک آدمی کا دل سیدھا ہو جائے 1000 سال کی نفلی عبادت سے بہتر. کیا کہنے، کیا خوبصورت بات. آپ اندازہ کیجئے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کتنا کام لے رہا ہے. اللہ کتنی خوبصورت بات آپ نے کی. ایک تو آپ کا آنا اتنا ہمارے لیے خوشگوار ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات آپ سے روزانہ سیکھتے ہیں ویسے بھی، لیکن جب آپ آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ عطیہ کر کے جاتے ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر انکل کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ سے اتنا اچھا ہے کہ بس مت پوچھیں. اچھا جی، بہت ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے. بڑی نائس. اور عامر انکل مجھے 2 سوال آپ سے کرنے ہیں. جی. ایک تو یہ کہ جو ہے جب ہم سحری کر لیتے ہیں جب تک اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہم پانی پی سکتے ہیں یا نہیں؟ صحیح. اور ایک اور یہ کہ جو ہے ہم جیسے کسی نے قرآن نہیں پڑھا ہوا اور وہ بسم اللہ پڑھ کے اگر وہ قرآن پڑھے تو وہ قرآن اس کا قبول ہوگا اور وہ کسی کو بخش سکتا ہے یا نہیں؟ قرآن نہیں پڑھا ہوا اور وہ کیا کرے؟ بسم اللہ پڑھ کے اگر وہ ہجے سے پڑھیں اچھا، یا کوشش کریں پڑھنے صرف بسم اللہ پڑھتے رہیں اور پورا قرآن نہ پڑھیں، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی. اچھا ٹھیک ہے. جی بالکل صحیح. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم سوال لے کر چلتے ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی کے پاس کہ شب قدر کی پہچان کیا ہے؟ علامہ صاحب. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. شب قدر فارسی کا لفظ ہے لیلۃ القدر. عربی میں اردو والے شب لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں، تکرار کرتے ہیں. یہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈنا ہے. صحیح. یہ ان 10 دن میں گھومتی ہے. ادھر آخری عشرہ شروع ہوا، رات آئی، یہ پوری دنیا میں گھومے گی. چاند کا فرق ہے کہیں. صحیح. اور اس میں نظام یہ رکھا کہ ایک دن جاگو، ایک دن آرام کرو. صحیح. جسمانی تقاضے بھی پورے ہو. تو اس کو ڈھونڈنا معتکف کو تو یقیناً مل جاتی ہے. صحیح. کیونکہ وہ بیٹھا ہوا ہے مسجد میں. جی. ہم لوگوں نے 27ویں کو مقرر کر لیا ہے. روایات ہیں، اشارے ہیں، لیکن وہ ہمارے اندازے ہیں. صحیح. اس کی کچھ پہچان بیان کی کہ اس کے بعد جو سورج نکلتا ہے اس میں بہت نرم شعاع ہوتی ہے، ٹکیا کی طرح ہوتی ہے. اس رات کتے نہیں بھونکتے،
اگر اکا دکا کوئی ہو، ورنہ ان کی وہ نہیں ہوتی. پانی میٹھا ہو جاتا ہے سمندر کا. یہ کچھ نشانیاں بیان کی ہیں، مگر میں یہ کہوں گا کہ ہر شب قدر است اگر قدر بدانی. کیا ہر رات شب قدر ہے اگر تو اس کی قدر جان لے. کیا کہنا، کیا تو ہم اس عشرے میں کوشش کر لیں کہ سال بھر کی باقی جتنی کسر رہ گئی ہے وہ پوری کر لیں. مگر ہم تو نظر کر دیتے ہیں بازار کے دوسرے ہنگاموں کے. تو میں کوئی نشانی بتا دوں، حالانکہ فرشتے اترتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، بہت سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، مگر اصل نشانی یہی ہے کہ ہم ان طاق راتوں میں جاگ کے رب کو راضی کر لیں. اور میرا دل اس بات پر گواہی دے کہ میں نے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی ایک تو رسم ہے جو کہہ دیتے تھوڑی سی کر لی تو یہ یاد رہے. اللہ کرے کہ ہمیں شب قدر مل جائے. آمین. وہ جو ایک روایت ملتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تھے مگر الجھنے کی وجہ سے نہیں بتایا، تو یہ ہمارے لیے انعام ہے کہ نہیں بتایا. کیا بات کیا ہم نے، واہ واہ واہ. اگر بتا دیتے تو باقی راتوں کی بے قدری ہو جاتی. نہیں ہوتی. کیا بات کر دیا، بے قدری ہو جاتی. کیا بات. اب دیکھیں نا، اللہ کے سارے نام بڑے ہیں مگر ایک ان میں خاص ہے، چھپا دیا اس میں آگے سارے نام لیتے رہے. صحیح. تو ہم ساری راتیں جاگیں، ہمیں تو ضرورت ہے. میں ایک ہی رات کیوں جاگوں، مجھے تو ضرورت ہے کہ زیادہ ثواب ملے. تو ہم کنجوسی نہ کریں اور سستی نہ کریں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پائیں. صحیح. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح ہے. بسم اللہ کا قرآن کوئی ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میرا رب تعالی بہت کریم ہے. ایک شخص کو پڑھنا نہیں آیا مگر اس کو کلام پاک سے محبت ہے. یہ تو وہ کلام ہے کہ اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے. صحیح بات، بالکل. رکھنا بھی ثواب، بانٹنا بھی ثواب، سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا. یہ شاید ناظرین کو نہ معلوم ہو. ایک تو ہیں قاری جنہوں نے باقاعدہ تجوید اور قراءت سیکھی ہوئی ہے. وہ زینوا اصواتکم بالقرآن کے اپنی آوازوں کو قرآن سے سجاؤ. بہت اچھا پڑھتے ہیں، لطف بھی آتا ہے. صحیح. ان کو تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ بہت ثواب ملتا ہے کیونکہ یہ بڑے پیار سے پڑھتے ہیں. مگر میں حیران رہ گیا کہ ایک شخص اٹک اٹک کے پڑھتا ہے. اس کو بہت اچھا پڑھنا نہیں آتا، کوشش ہے کہ میں صحیح پڑھوں، اس کو دگنا ثواب ملتا ہے. حدیث. صحیح. اور جس کو نہیں آتا وہ کوشش کرے، لیکن وہ اگر ہر سطر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنے لوگوں کو میں نے سنا کہ میرے رب نے جو فرمایا سچ فرمایا. اللہ اکبر. انگلی پھیرتے جا رہے ہیں. میرے رب کی ہر بات سچی ہے، حق ہے، سچ ہے. ثواب سے خالی نہیں رہے گا. اور قرآن کی محبت سکھانے کا تو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن کی محبت سکھاؤ. تو اس کا شوق ہے، لیکن اس دوران اس پر نہ رہے، سیکھنے کی کوشش کرے. بھلے ایک سورت پڑھنی آ جائے تو آہستہ آہستہ روانی آ جائے گی، لیکن اس طرح کوئی پڑھے گا تو ہم اسے منع نہیں کریں گے بلکہ اس کا شوق بڑھائیں گے. صحیح. ماشاء اللہ. اور اللہ تو اداؤں پہ نواز دیتا ہے، پتہ نہیں ادا پسند آ جائے. شیخ سعدی کا جملہ، رحمت حق بہانمی جویت بہا نمی جویت. اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے، قیمت نہیں چاہتی. کیا کہنا، واہ واہ، سبحان اللہ. ایصال ثواب کا کیا معاملہ ہے؟ یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں ڈاکٹر صاحب. ایصال کے معنی پہنچانا، پہنچا دینا. صحیح. ثواب اچھے بدلے کو کہتے ہیں. ایک مومن جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہے. وہ ثواب میں کسی اور کو بھی بخشنا چاہوں. شرط ایمان ہے، جس کا ایمان نہیں اس کو نہیں بخش سکتا. ایک کو یا کروڑوں کو، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. میرا ثواب کم نہیں ہوگا، ان سب کو بھی ملے گا.
جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ والدین کے لیے ابھی سے حالانکہ وہ زندہ ہیں تو فرض عبادت میں کسی زندہ کی طرف سے نہیں کر سکتا. مثلا میں کسی کے حصے میں نماز نہیں پڑھ سکتا اگر وہ زندہ ہے. روزہ اس کی طرف سے نہیں رکھ سکتا جو اس پر فرض ہے. بعد میں اور بات ہے وفات کے بعد. نفلی عبادت میں کسی کی طرف سے بھی کر سکتا ہوں. مثلا میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے میرے والدین کو کرنی نہیں آتی تو میں ان کی طرف سے پڑھ سکتا ہوں یا ان کو ثواب پہنچانے کی کہ اس کا ثواب ان کو بھی ملے, میرے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, نام ہے عبد الرحمن, مگر بلی سے بہت کھیل رہے تھے. میرے نبی پاک نے جو نام دیا دنیا کو وہی یاد ہے, تو جو وہاں سے ملتا ہے وہی مشہور ہوتا ہے. مسجد عشار وادی ابلہ, جہاں کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ وہاں کے نمازی بدر کے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ نے وہاں کے حاجیوں سے کہا تم میں سے کون ہے جو اس مسجد عشار میں 2 رکعت پڑھے اور کہے حاذی لی ابی ہریرہ, یہ ابی ہریرہ کے لیے ہے. تو زندہ کی طرف سے کرنے کا نفلی عبادت کا ثبوت مل گیا. تو خیرات کروں ان کی طرف سے کر سکتا ہوں, لیکن جو اصل ہم ایصال ثواب کرتے ہیں وہ وفات کے بعد. زندہ کی طرف سے میں کہہ دوں کوئی طواف کر لے میری طرف سے ہو سکتا ہے. صحیح. نوافل کوئی پڑھنا میں کہوں ریاض الجنہ میں حرم شریف میں پڑھ سکتا ہے. اچھا, یہ وہ بیچارے بہت مجبور ہیں, انہیں کوئی 8,000 روپے ان کی سیلری ہے, زکوٰۃ میں پیسے دے دیتا ہے, تو وہ کیا اپنی وائف کا علاج کرا سکتے ہیں اس سے؟ ڈاکٹر صاحب, ایک شخص اگر خود زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے, اس کے پاس حاجات اصلیہ کے سوا اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ خود زکوٰۃ دے, اس پر زکوٰۃ واجب نہیں, اور اس کو ضرورت ہے وہ لے سکتا ہے بشرطے کہ وہ محسوس. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی کا علاج, تو جو کوئی دے رہا ہے اور اگر یہ مستحق نہیں ہے بظاہر لیکن ضرورت اتنی ہے کہ یہ پوری نہیں کر پاتے, تو وہ شرعی ہیلا کر کے ان کو دے دیں اگر ایسی صورت ہے. اور اگر یہ خود ادا کرنے کے قابل نہیں اور ضرورت ہے لے سکتے ہیں. صحیح, بالکل صحیح. میں بہت شکر گزار ہوں. علامہ سوال اور تھا ان کا کہ عورتوں کے ایام میں قرآن اور نماز کے سوا سب کچھ پڑھ سکتے ہیں. جی, سب کچھ پڑھ سکتے ہیں. 1 منٹ اور لے لوں. آج آیا ہوں, پتہ نہیں مجھے دوبارہ پروگرام میں آنا ملے نہ ملے. آپ سے بھی, تمام ناظرین سے بھی 27ویں 29ویں شب سے پہلے, عید سے پہلے معافی چاہتا ہوں. مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو, کسی کا دل دکھا ہو, میں سب سے معافی چاہتا ہوں, وہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں. ارے آپ سے ہم بھی معافی چاہتے ہیں, اگر ہماری وجہ سے آپ کا کبھی دل دکھا ہو تو آپ بھی ہمیں معاف کر دیجیے گا. بہت پیار کرتا ہوں. میں بہت شکر گزار ہوں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب آپ کا, اور مفتی افضال الحق کلیانی صاحب آپ کا. ناظرین کرام, پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی, کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. یا میری کوئی بات آپ کی طبیعت پر گراں گزری ہو تو معذرت چاہتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. عامر لیاقت حسین کو عالم اور عالم سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے افطار میں اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.